بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ پہلا روزہ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. سحری اچھی رہی آپ کی؟ چلیں گڈ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانی کرے. میں نا کل یہی سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ نا اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے نا رمضان آنے والا رمضان آنے والا ہے، اور اب دیکھیں رمضان آ گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اب اسی طرح ہوگا کہ رمضان آ گیا اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور عید آ جائے گی. یعنی اتنی جلدی وقت گزرتا ہے سبحان اللہ کہ مثلا ہم اتنی ساری چیزیں بعض دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز کہاں کیسے ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہوگی نا قیامت کے قریب کہ سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح. یعنی یہ اس طرح سے اور آپ دیکھیں ایگزیکٹلی ایسے ہو رہا ہے. یعنی کیسے ویک گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اور لگتا ہے کچھ بھی نہیں کیا ڈیورنگ دا ویک. چلیں ماشاءاللہ اللہ مبارک. اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسلوں کو ایمان کی حالت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرے اور ان کو اچھا نیک صالح مسلمان بنائے. آمین. تو چلیں انشاءاللہ کچھ ریمائنڈرز اور پھر ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف چلتے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میں سے کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کوئزز بھی لے رہے ہیں؟ ون ٹائپ کریں جو کوئز بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جیسے ماشاءاللہ لسنرز تو مجھے پتا ہے کافی سارے. اچھا چلیں آپ ای میل کریں کیونکہ وہ آئی تھنک یا تو آپ نے کوئی فارم فل نہیں کیا ہوگا اس لیے نہیں کھل رہا ہوگا. اچھا چلیں ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں. چلیں ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو الہدا آن لائن کے کسی کورس میں رجسٹرڈ ہے. 5 ٹائپ کریں آپ. چلیں ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہر ایک کو فائدہ دے گی. اصل میں ایک اسٹڈی بہت انٹرسٹنگ تھی تو میں نے کہا کہ وہ آپ سے شیئر کروں. سے میں تھوڑا سا اندازہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کتنی کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں جو کوئزز بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں نا. چلیں آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور علم سیکھنے کے سفر میں آپ کے لیے ہر قدم پر آسانیاں فرمائے اور آپ کی ہر مشکل کو اپنی رحمت سے آسانی سے بدل دے. آمین. اچھا یہ بتائیں کہ آج آپ سب نے اسمائل کیا تھا، مسکرائے تھے؟ آج گھر کا ماحول آپ نے خوشگوار رکھا آج سحری کے وقت خاص طور پہ؟ ماشاءاللہ ایکسیلنٹ. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں مجھے بھی ذرا کچھ اسمائل دے دیں. چلیے ماشاءاللہ اللہ مبارک. اتنی اچھی دیکھیں روم میں کتنی انرجی آ گئی ہے آپ سب کی اسمائلیز سے ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آج آپ نے کتنے لوگوں کو سلام کیا؟ کلاس میں آئے تو سلام کیا تھا؟ چلیے جب کلاس شروع ہو جائے پھر نہ سلام کریں، لیکن جیسے اگر 10 منٹ پہلے آ جاتے ہیں آپ کلاس سے تو اس وقت آ کے سلام کر لیا کریں اور جو لوگ ہوتے موجود وہ پھر جواب بھی دیا کریں. آپ نے 6 لوگوں کو کیا، گھر والوں کو کیا، بار بار کیا. جب بھی آپ جیسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں کوئی نظر آئے تو سلام کریں، سلام کو عام کریں. کیونکہ آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے آسان طریقہ ہے جنت میں جانے کا سلام کو عام کرنا، اور دوسرا یہ کہ یہ نا ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے ڈفرینسز کو ختم کرنے کا. اور جو اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے
تو بعض دفعہ سمجھ نہیں آتا نا کون انیشیٹ کرے گا، کون اب منائے گا، کون پہل کرے گا. آپ سلام کر دیں بس، خود ہی پہل ہو گئی. آپ نے نیکی بھی کما لی اور ساتھ ساتھ وہ جو دل میں کوئی بات آ گئی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی، ناراضگی اس ساتھ ہی ختم ہو جاتی. چلیں ماشاءاللہ، اللہ مبارک. آج نا میں آپ سے بڑی انٹرسٹنگ سٹڈی شیئر کروں گی، اسی لیے میں جو آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کوئزز جو ہیں وہ آپ میں سے کتنے لوگ کوئزز کر رہے ہیں نا، اور یہ آئی تھنک سارے اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ یہ سٹڈی فائدہ دے گی. ہمارا جو برین ہے نا اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہے اس کو میموری کہتے ہیں، اور ایک حصہ ہوتا ہے اس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. یعنی ہم کہتے ہیں کہ یادداشت اور ذہانت ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ دونوں برین کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں. جو ہماری یادداشت ہے وہ دماغ کے مختلف حصے میں ہوتی ہے، اور جو ہماری ذہانت ہے وہ مختلف حصے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تب آپ دیکھیں کہ جو کوئزز ہوتے ہیں یا ایگزامز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی میموری کو ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کی انٹیلیجنس کو نہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے آپ دیکھیں، آپ بعضوں کہتے ہیں مجھے دعائیں نہیں یاد ہو رہی، مجھے یہ ایگزام نہیں یاد ہو رہا، مجھے یہ بات یاد نہیں ہو رہی، وہ نہیں ہو رہی. اور ہم بعض وقت کہتے ہیں کہ میں شاید انٹیلیجنٹ نہیں ہوں، باقی لوگ بڑے جینیس ہیں، ان کو یاد ہو جاتا اور مجھے یاد نہیں ہوتا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئز کرتے ہیں تو آپ کی یادداشت کا ایگزام ہوتا ہے، آپ کی ذہانت کا نہیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے اچھے مارکس آتے ہیں یا نہیں آتے تو آپ دیکھیں آپ انٹیلیجنٹ رہتے ہیں، آپ پھر بھی ذہین ہیں اور سمارٹ ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا، آپ کوئز اٹیمپٹ کرتے ہیں، آپ کے مارکس اچھے نہیں آتے تو فوراً ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، میرے مارکس اچھے نہیں آئے، میں مثلا بہت ہی نالائق ہوں اور ایسے. تو وہ نالائقی کا تعلق نہیں ہے اس سے، اپنے آپ کو نالائق نہ کہیں. آپ پھر بھی لائق ہیں، آپ ذہین ہیں ماشاءاللہ. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ نمبر کم آنے کی وجہ سے اب میں اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر لوں فوراً. اس لیے اچھے سکور لینے کے لیے کوئز میں آپ کو اپنی یادداشت کو بہتر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ آپ اپنی یادداشت اچھی کرنا چاہتے ہیں، ذہین تو ماشاءاللہ آپ ہیں آلریڈی، اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کتنی ذہانت کے کام کر لی ہیں آپ نے آج. آپ دیکھیں نا، روم میں آنا، لاگ ان کرنا، پاسورڈ ڈالنا، ان سب چیزوں میں آپ کی انٹیلیجنس ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر آپ آئی کیو کے خاص لیول پہ نہیں ہوتے تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک بھی آپ نہیں کر پاتے. تو ماشاءاللہ آپ آلریڈی بہت سمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہیں. ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے کہ میموری یا یادداشت امپروو ہوتی دو چیزوں سے. ٹھیک ہے؟ نمبر 1 دعا، اور نمبر 2 ریپیٹیشن. یعنی ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. کون سی دعا مانگیں گے آپ؟ رب اشرح لی صدری والی دعا مانگیں. اور دوسرا، جو بھی آپ چیز جس کو میسٹر کرنا چاہتے ہیں اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں. یادداشت امپروو ہوتی ہے ریپیٹیشن سے. جیسے آپ دیکھیں مثلا میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ، بہت سارے سٹاف اور اسٹوڈنٹ نے ایک بات شیئر کی. انہوں نے کہا کہ ہم ہر روز رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اب ہمیں سورہ ملک یاد ہو گئی. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ آپ کو بھی یاد ہو گئی ہے نا سورہ ملک. اسی طرح آپ دیکھیں آیت الکرسی، پہلے آپ کارڈ سے دیکھ کے پڑھتے تھے، اب آپ کو یاد ہو گئی. جیسے سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، بہت ساری صورتیں آپ کو یاد ہیں. بچپن میں ہمیں سورہ کوثر ضرور یاد کراتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ، یعنی ہم چھوٹی کلاسز میں تھے نا تو ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم نے یاد کی تھی. تب آپ دیکھیں کہ
یہ کیسے آپ کو یاد ہوا ہے نا؟ جی ہاں، صبح شام کے اذکار، ایگزیکٹلی. آپ ریپیٹیشن سے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی جملے کو 20 سے 30 دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے. یادداشت کو امپروو کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو 20 دفعہ، کچھ کو 30 دفعہ، کچھ کو شاید اس سے بھی زیادہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ 20 ٹائمز، تو میجورٹی جیسے 80% لوگ 20 ٹائم پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے ان کا. آپ دعا یاد کریں نا، ٹھیک ہے؟ تب آپ دعا یا ایک دفعہ آپ نے پڑھی، 2 دفعہ، 3، 4، 5، پھر آپ کہتے ہیں اتنی زیادہ میں نے پڑھی، مجھے ابھی تک یاد نہیں ہوئی. تو اب آپ دیکھیں، اب آپ بے شک 1 to 20 لکھ لیں اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں. کسی بھی دعا کو آپ 20 دفعہ اگر پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے. اور وہ 20 دفعہ کیسے آپ نے پڑھنا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے. آپ دیکھیں ہمارے برین میں فوٹوجینک میموری بھی ہوتی ہے نا. 1 ٹائم ہو تو زیادہ اچھا ہے. آئی تھنک وہ آپ کی ایک سائیکل بنتی ہے نا میموری کی. تو جتنا کم اس میں گیپ آتا ہے اتنا جلدی آپ یاد کرتے ہیں. بہت زیادہ گیپ آئے گا پھر ریپیٹیشن بڑھانی پڑے گی آپ کو. یہ نا پھر یہ انہوں نے اسٹڈی تھی، پھر اس کے بعد کچھ انہوں نے حفظ کے بچوں کا بھی لکھا ہوا تھا کہ ان بچوں نے بھی پھر یہی بتایا کہ جو قرآن کا پیج ہم نے 20 ٹائمز ریوائز کیا وہ ہمیں سب سے زیادہ پکا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں، اصل میں یہ بات اس لیے بھی آپ سے شیئر کرنی ضروری ہے کیونکہ ہم بہت جلدی نا ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے، وہ 5 دفعہ پڑھتے ہیں، 10 دفعہ ان کو یاد ہو جاتا ہے. تو آپ، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی روٹین، لائف سٹائل آپ کا کیسا ہے نا. جیسے مثلاً ہو سکتا ہے آپ کا دماغ بہت زیادہ پری آکیوپائڈ رہتا ہو، آپ کی جاب ایسی ہے، ہر وقت آپ کا دماغ ان چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے، تو میموری جو ہے نا وہ تھکاوٹ سے افیکٹ ہوتی ہے. آپ فرض کریں کہ آپ استاد ہیں، سارا دن آپ پڑھا رہے ہیں، اس تھکے ذہن کے ساتھ اب آپ کا ذہن بھی تھک گیا، یادداشت بھی تھک گئی. تو فریش مائنڈ کے ساتھ جب آپ یاد کرتے ہیں نا تب آپ کی میموری کی وہ اس کے اب دیکھیں میموری سٹور ہونا شروع ہوتی. جیسے آپ ایک چیز ٹرائی کر کے دیکھیں فجر کے بعد، کیونکہ پوری رات ہمارا برین ریسٹنگ فیز میں ہوتا ہے. فجر کے بعد آپ جب بھی کوئی چیز یاد کریں گے، یا ایون آپ دیکھیں دوپہر کو اگر آپ نیپ لیتے ہیں نا، جو پاور نیپ ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ 45 منٹ، اس کے بعد آپ اٹھ کے جب دعائیں پڑھیں گے یا یاد کریں گے آپ کو جلدی یاد ہو. آپ کے برین کو ریلیکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی، ساتھ دعا بھی کریں اللہ سے. اب دیکھیں نا کہ صحابہ کرام تو اتنے اچھا، پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ نا ایسے ہوگا آپ کے ساتھ 1 سال تک آپ ایسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کی میموری 1 سال کے بعد اتنی اچھی ہو جائے گی کہ وہ ریپیٹیشن کا کم ہوتی جائے گی. پھر آپ کو ایک ٹائم آئے گا 10 دفعہ کے بعد یاد ہو جائے گا، ایک ٹائم آئے گا 5 دفعہ کے بعد، اور ایک ٹائم آئے گا جب ہم صحابہ کرام کی طرح بھی ہو جائیں گے کہ وہ اللہ کے رسول سے ایک دفعہ حدیث سنتے تھے اور ان کو یاد ہو جاتی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں امام بخاری کے بارے میں بھی آتا ہے، یعنی بہت سارے ہمارے اسلاف میں بھی یہ کوالٹی تھی کہ وہ ایک دفعہ سنتے تھے اور ان کو یاد ہو جاتا. تو اس لیے آپ اپنی میموری کو پالش کریں، اور پالش ہوگی ریپیٹیشن سے اور دعاؤں سے. ٹھیک ہے، تو اور پازیٹیو رہیں، گیو اپ نہیں کرنا آپ نے کہ میری ایج زیادہ ہو گئی ہے، میں تو یادداشت میں تو بہت نالائق ہوں، میرے اسکول میں بھی اچھے نمبر نہیں آتے تھے، میرے میتھس بڑا کمزور تھا. وہ فلاں اتنی کہانیاں بیچارے اسٹوڈنٹ سنانا شروع کر دیتے ہیں.
نہیں ایسے ضروری نہیں ہے کہانیاں پریشان نہ ہو. آپ ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں اور آپ بہت سمارٹ ہیں، اس چیز کو آپ نے نہیں بھولنا. ایگزامز کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کی میموری سے ہے، آپ کی ذہانت سے نہیں. جی مشین کو رننگ میں آ جائے گی، ابھی اس کو تھوڑی رسٹی ہو گئی ہے، سلو ہو گئی ہے. اب دیکھیں نا ہم کچھ عرصہ واک نہیں کرتے تو کتنی مشکل ہوتی ہے ہمیں. جب آپ اگر ایک مہینے واک نہیں کرتے روٹین میں ہوں، پھر جب آپ کرتے ہیں تو کتنا ٹانگوں میں درد ہوتا ہے آپ کو، اور اس دن آپ کو لگتا ہے آج میں پہاڑ پہ چڑھ کے آئی. ہر چیز کے ساتھ اسی طرح ہمارے دماغ کے ساتھ بھی تو بھی تھک جاتا نا، اس کو فریش کریں. اور قرآن کے ساتھ آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ حفظ کر رہے ہیں، بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے. اس سے اپنے دماغ کو پالش کریں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں. رمضان کا مہینہ الحمدللہ. میں سارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں ہماری کلاس میں. مرحبا بطالب علم. اپنی نیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں کہ ہم جو میموری بھی اپنی اسٹرانگ کریں گے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی باتیں ہم یاد رکھ سکیں، دعائیں یاد رکھ سکیں، آیات یاد رکھیں، اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد رکھ سکیں انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا سے سامان حاصل کرنے کے لیے وہ علم حاصل کیا جس علم کو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اس لیے انشاءاللہ ہم نے علم حاصل کیوں کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں یہ ریمائنڈر آپ کو ہر کلاس میں کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اور بڑے بڑے اعمال ہمارے بعض دفعہ بغیر کسی ریوارڈ کے اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں، کچھ نیت ہی نہیں ہوتی اس کے پیچھے. چلیں یہ دعا مانگیں، اس کو مانگیں اور 10 ٹائپ کریں. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. آمین. اللہ مبارک. وزٹ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 9 سٹارٹ کریں گے. توجہ سے سنیں، اچھے نوٹس لیں. لیکچر نمبر 9 میں جو کچھ آپ کے لیے کی ورڈز ہیں، کچھ پوائنٹس انشاءاللہ جو ہم ڈسکس کریں گے آج، یہ آپ نے ضرور لکھنے. باقی آپ جتنا جو بھی لکھنا چاہیں ضرور آپ نوٹس میں لکھ سکتے ہیں. آج یہ جو آیت ہے، آیت نمبر سورہ البقرہ آیت سورہ البقرہ آیت 36 لکھ لیں اپنے پاس. آج استاذہ اس آیت کو ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں یہ جو 2 حصے ہیں نا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ اور فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، ان دونوں کو استاذہ ذرا الیبوریٹ کریں گے. تو یہ دونوں آپ فریزز اپنے پاس لکھ لیجئے گا. پھر اس کے علاوہ جو پوائنٹس ڈسکس ہوں گے وہ یہ کہ شیطان کا جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہو، جنت میں کیسے گیا. پھر ابلیس جو ہے وہ کن 2 طریقوں سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. پھر شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بے لباس کیا تو اس کا مقصد کیا تھا، یہ بھی آج ہمیں پتہ چلے گا کہ باحیا لباس کتنا اسٹرانگ امپیکٹ ڈالتا ہے ہماری پرسنالٹی پہ. پھر شیطان نے خاص طور پر 2 چیزوں سے بہکایا تھا. 2 طرح کے اس نے وسوسے ڈالے تھے نا، اور وسوسے کے بارے میں بھی آپ انشاءاللہ آج پڑھیں گے. تو چلیے یہ دعا مانگتے ہیں. اور ہمارا ٹاپک ہے قصص القرآن، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ان کا جو واقعہ ہے قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں اضافہ کرے. اس کو مانگیے دعا کو، رب زدنی علما. استاذہ فرحت ہاشمی سے سنیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المتفرد بكمال الذات وجميل الصفات المنزه عن مشابهة المخلوقات احاط علما بجميع الكائنات ووسع سمعه جميع الاصوات. الحمد لله الذي لا خير الا منه ولا فضل الا من لدنه. ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کمال ذات اور اچھی صفات کے ساتھ اکیلا ہے، جو مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے. اس نے تمام کائنات کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور اللہ کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے ہے. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے کہ خیر اس کے سوا کہیں اور سے حاصل نہیں ہوتی اور فضل و کرم صرف اسی کے پاس سے حاصل ہوتا ہے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو عزت والے گھر یعنی جنت میں ٹھہرایا. جنت کی ہر چیز ان کے لیے مباح قرار دی کہ جہاں چاہیں رہیں، جو چاہیں کھائیں، جنت کی وسیع نعمتوں سے جیسے چاہیں فائدہ اٹھائیں، بے روک ٹوک ہر طرح کی نعمتوں سے استفادہ کریں، سوائے ایک درخت کے کہ اس کے قریب نہ جائیں، کہ اگر اس کے قریب گئے تو کہیں وہ نافرمانی میں نہ پڑ جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز نہ کر جائیں. لیکن ہوا کیا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے خلاف شیطان نے چال چلی اور آہستہ آہستہ وہ انہیں اسی درخت کے پاس لے گیا اور اس کا پھل کھلوا دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. آخر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. آدم اور حوا کا دشمن شیطان مسلسل آدم اور حوا دونوں کو اس درخت کی طرف جانے کی ترغیب دیتا رہا اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا. جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا اس کے کھانے کی خوبیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کیا اور انہیں ترغیب دی اور ان کے سامنے قسمیں کھائیں کہ وہ ان کا بڑا خیر خواہ ہے، حتیٰ کہ وہ انہیں اپنے ڈھب پہ لے جانے میں کامیاب ہو گیا. تو یہاں پر لفظ آتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. ازلّہ کا لفظ زلہ سے ہے، زلت القدم بھی کہتے ہیں نا، قدم کا پھسلنا. زائی اور لام ارادے اور اختیار کے بغیر قدم کا پھسلنا، بغیر ارادے کے پھسلنا. کہا جاتا ہے زلت رجل، پاؤں پھسل گیا، اور پھسلنے کی جگہ کو مزلہ کہا جاتا ہے. اسی طرح جو گناہ بلا ارادہ ہو جائے اسے بھی بطور تشبیہ زلہ، زلات، زائی سے، ضاد سے نہیں، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. ازلہ کی ایک اور قرات بھی ہے اور وہ ہے ازالہ.
فَأَزَالَهُمَ الشَّيْطَانُ، ازالہ زال یزالو سے یعنی دور کر دیا. کہا جاتا ہے ازلتہ فزال، میں نے اسے دور کیا اور وہ دور ہو گیا. ابن کیسان کہتے ہیں کہ یہ ازالہما زوال سے مشتق ہے، ان کو زوال سے دو چار کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کی جو قدر و منزلت تھی اس سے انہیں گرا دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر بے شمار احسانات کیے تھے، اور خاص طور پر جو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور انہیں علم دیا اور انہیں جنت میں بسایا. تو اب تک آدم علیہ السلام اوپر کی طرف جا رہے تھے، ایک کے بعد ایک نعمت ان کو مل رہی تھی. لیکن شیطان جو ان کا دشمن تھا اس نے ایسے حربے اختیار کیے کہ وہ وہاں سے پھسل گئے، اور جب کوئی پھسلتا ہے تو پھر اوپر تو نہیں چڑھتا نا، وہ نیچے آتا ہے. تو ان کی اس قدر و منزلت کا زوال ہو گیا، اور اس میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ازالہ یا زلہ کا جو لفظ ہے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کی یہ خطا جو ہے یہ اس طرح کی نہیں تھی جو عام گناہ گاروں کی طرف سے ہوتی ہے، بلکہ یہ شیطانی تلبیس یا شیطان کے بھلوانے کی وجہ سے اور قسم کھانے کی وجہ سے ہوا تھا. یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کا جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہوا؟ یعنی جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تو پھر فخرج منہا جب کہہ دیا گیا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں کیسے پہنچا؟ تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ شیطان جنت میں داخل ہوئے بغیر بھی انہیں وسوسے ڈالنے میں کامیاب ہو گیا. یعنی وسوسے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل سامنے آئے، کسی انسانی شکل میں آئے، وہ تو ویسے ہی جن تھا، نظر نہیں آتا تھا. تو اس نے وہ خیال ڈالے تھے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ جنت کے اندر ہی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتے ہیں. اور آج کے دور میں تو یہ بات سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ آپ ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک میں ایک انسان دوسرے انسان سے آرام سے بات کر سکتا ہے، اس کے دل میں خیال ڈال سکتا ہے. اور اب اس وقت جو قرآن کی تعلیم آن لائن دی جا رہی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ استاد کی پریزنس نہیں ہوتی، لیکن صرف آواز کے ذریعے میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ جاتا ہے. تو شیطان کے لیے بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ دور سے بھی بہکا لے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوا ہو اور یہ داخلہ کسی عزت کی بنا پر نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہو. یعنی اس کو اجازت دے دی گئی ہو جانے کی، حوا اور آدم سے ملاقات کی، کیونکہ انہیں وہاں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا. یہاں پر ایک اور غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ سانپ کی شکل میں جنت میں گیا تھا، انسان کی شکل میں نہیں. ہو سکتا ہے آپ نے کتابوں میں کہانیوں میں پڑھا ہو. یہ ایک مت ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی اسے سانپ بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور وہ سانپ بنے بغیر بھی انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان انسان کے جسم میں کیسے دوڑتا ہے؟ جیسے خون دوڑتا ہے. تو یہ قدرت ہے نا اس کو. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا شیطان پوزیس کر سکتا ہے، یعنی جنات پوزیس کر سکتے؟ جی کر سکتے ہیں. ان کا مس ہوتا ہے جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس. اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے حواس کھو دیتا ہے تو اس کے اندر سے جن خود بولنے لگتا ہے. ایسے کئی چیزیں مشاہدے میں بھی آئی ہیں. بعض لوگوں کی تو آواز بھی بدل جاتی، بعض کی آواز نہیں بدل جاتی لیکن گفتگو بالکل بدل جاتی ہے. اور جب وہ انسان ہوش میں آتا ہے تو اسے بالکل پتہ نہیں ہوتا. اور یہ میرے فرسٹ ہینڈ مشاہدے کی بات ہے. میں نے بہت قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے. میرے والد علاج بھی کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کا. تو جب وہ ہوش میں آتا ہے اصل انسان تو وہ کہتے کہ آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ تم نے ایسے اور ایسے کہا، اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ وہ اس کے ہوش و حواس پر ہی شیطان چھا جاتا ہے. تو یہ ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے. اس وقت اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بات حدیث پر مشتمل ہے کہ شیطان کو انسان کے جسم میں داخل ہونے کی، یا جن کو انسان کے جسم میں داخل ہونے کی قوت دی گئی ہے، اور وہ اس بنا پر انسان کے اوپر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے. یعنی یہ کہا گیا نا کہ کوئی مرد اور عورت
کسی جگہ پر اکیلے نہ ہوں، یعنی کسی بند کمرے میں ایک غیر مرد اور عورت اکیلے نہ ہوں. حدیث میں آتا ہے کیوں؟ تیسرا شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے اور شیطان ان کو بہکا کر ان سے کوئی غلط کام کروا سکتا ہے. تو شیطان کا سانپ بننا ضروری نہیں، اور نہ ہی اس کا ذکر کسی اوتھینٹک حدیث میں آیا ہے، اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے. ہاں، شیطان نے جو کام کیا اور دشمنی اور حسد اور تکبر کی بنا پر، وہ کیا تھا کہ آدم اور حوا کے اندر مسلسل وسوسے ڈالے. فوسوس الیہ الشیطان، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے فوسوس الیہ، ہی کون ہے؟ آدم، یعنی پہلے آدم کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت حوا کو بہکایا تھا، اور حضرت حوا پر الزام لگاتے ہیں کہ عورت نے جنت سے نکلوایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس کی تردید ہو رہی ہے. فوسوس الیہ، اگرچہ بعد میں دونوں کا ذکر بھی آتا ہے، اس نے دونوں کو ہی کیا، لیکن پہلے آدم علیہ السلام. اور پھر فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم، مخاطب بھی کس کو کر رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو. یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں شجرۃ الخلد کا پتہ بتاؤں؟ وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں کہ جسے کبھی پرانا نہیں ہونا. انسان کے اندر ان دو چیزوں کی بڑی خواہش ہے، اور وہ انسان کی نفسیات کو خوب سمجھتا تھا. ایک ہے ہمیشہ جینے کی خواہش، ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، ہے نا ایسا؟ جب کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے میں بچ گئی ہوں. کتنے دن بچیں گے، آخر تو وہیں جانا ہے. تو شجرۃ الخلد یعنی ایسا درخت کہ جس کا پھل کھانے سے انسان مرتا نہیں. اگر دنیا میں آپ کو پتہ چل جائے کسی ایسی چیز کا تو آپ کیا کریں گے؟ ہر قیمت پر جا کھائیں گے، چاہے کوئی آپ کو کہے نہیں یہ شیطان کہہ رہا ہے، تب بھی آپ کہیں گے نہیں بے شک شیطان کہتا رہے، بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو میں ذرا کھا لوں. کیسا جھانسا دیا. دوسری چیز ریاست کی خواہش، عہدے کی خواہش، بڑا بننے کی خواہش، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش، بادشاہت کی خواہش. یہ بھی ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہے. ساس بہو کی لڑائی کس بنا پہ ہوتی ہے؟ یعنی جہاں بھی، الحمدللہ ہر جگہ یہ لڑائی نہیں ہے، لیکن جہاں بھی یہ لڑائی ہے اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو حب جاہ ہے. یعنی ساس کیا چاہتی ہے کہ ہر چیز پر میرا کنٹرول رہے، اور بہو کیا چاہتی ہے کہ مجھے اتھارٹی دی جائے. لہذا ان دونوں میں ایک ٹسل چل پڑتی، اور جب دونوں ہی بے نیاز ہو، نہ ایک کو چاہیے نہ دوسرے کو چاہیے، تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا مسئلہ ہے، ہماری قیادت میں کیا مسئلہ ہے. ہم زوال کا شکار کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کس چیز کی لڑائی ہے جو ملک کو آگے نہیں جانے دیتی؟ حب ریاست. اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں، بہت سی جگہوں پر. اور آپ دیکھیں کہ اچھے بھلے لوگ ایک دوسرے کو زہر دے کے، کسی طرح مار مروا کے، اور کیسی کیسی سازشیں کر کے، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں آپ کو بے شمار ایسے قصے ملیں گے کہ جہاں پر یا قتل کروا دیا گیا، یا مروا دیا گیا، یا زہر کھلا دیا گیا، یا اغوا کر لیا گیا. یعنی کوئی نہ کوئی قصہ ملتا ہے، کسی طرح سیٹ خالی ہو اور دوسرا شخص جا کر اس پر قابض ہو. تو یہاں شیطان کو انسانوں کی دو بڑی ویکنیسز کا پتہ تھا، لہٰذا اس نے ان کے دل میں جو بات ڈالی، جو وسوسہ ڈالا، وہ بھی اسی قبیل سے تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان پر اسی وقت حاوی ہوتا ہے جب وہ اس کے سامنے اس کی پسندیدہ چیز کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. عربی میں کہتے ہیں حبک الشیء یعمی ویسم، کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. یعنی جس انسان سے محبت ہوتی ہے اس کا کوئی عیب لگتا ہی نہیں، اور جس انسان سے نفرت ہوتی ہے اس کی کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی. یہ انسان کی کمزوری ہے. تو انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے حصول کے لیے پھر بعض اوقات حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا. اور بہت دفعہ شیطان یہی کچھ کرتا ہے کہ ہمیں دنیا سے ایسی محبت دلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر انسان اس کے حصول میں اپنی آخرت کو بھی بیچ ڈالتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بالکل اپوزٹ چلتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنا آپ بھی بیچ ڈالتے ہیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے
اللہ کی رضا کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، بس وہ یہ دیکھتے میرا دل کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتی ہوں۔ تو ابلیس عام طور پر لوگوں کو دو طریقوں سے یا دو راستوں سے گمراہ کرتا ہے، نمبر ایک خواہشات کے ساتھ، اور نمبر دو شبہات یعنی شکوک و شبہات کے ساتھ، شک میں ڈال کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم اور حوا کو واضح طور پر حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم نے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، پھل کھانا تو دور کی بات، اس کے پاس سے بھی نہیں گزرنا۔ لیکن اس کے باوجود ابلیس نے ان کے اندر ایسا شبہ ڈالا اور اس پہ اللہ کی قسم کھائی، اور وہ شبہ کیا تھا کہ جو اس درخت سے کھائے گا وہ فرشتہ بن جائے گا، ہمیشہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی۔ تو آدم علیہ السلام کو یہ خواہش پسند آئی اور ابلیس ان کے اوپر حاوی ہو گیا۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا، یعنی ایک دوسرے کے جو شرمگاہیں چھپائی ہوئی تھی وہ ان کے سامنے کر دے۔ اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس آیت سے پچھلی آیت کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ قاعدہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ قرآن مجید پر غور کرنا چاہتے ہیں، تدبر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کریں، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے ملتی جلتی آیت کا مطالعہ بھی کریں، اس سے بات اور کھل جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ جو ایسی کتابیں یا ایسے مصاحف جن میں جو حافظوں کے لیے متشابہات ہوتے ہیں نا، اس پر مبنی کتابیں ہوتی ہیں۔ ایک اپلیکیشن ہے آیات متشابہات، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی اپلیکیشن، اس میں مثلا آپ کوئی بھی صورت نکالتے ہیں نا، اس کی کسی آیت کو کلک کرتے ہیں تو فوراً ایک اور ونڈو کھلتی ہے اور اس میں اس سے ملتی جلتی ساری آیتیں لائن قطار آ جائیں گی۔ وہ اتنا دلچسپ کام ہے، اگر آپ کر کے دیکھیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی مثلاً آپ نے اگر آدم علیہ السلام کی اس فَأَخْرَجَهُمَا والی آیت سمجھنی ہے تو پھر اس سے ملتی جلتی اور آیتیں بھی سامنے آ جائیں گی اور آپ کو یعنی مزہ آ جائے گا کہ کتنا فرق ہے، کہیں واؤ کا اضافہ ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، کبھی دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال تو فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ لغت میں دھیمی آواز کو کہتے ہیں، خفیہ آواز کو۔ زیورات کے کھنکنے کی آواز کو بھی وسواس کہتے ہیں، وسوس۔ جیسے وسپر ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ دیکھیں لفظ ملتا جلتا ہے، وسوسہ اور وسپر۔ تو یہاں مراد وہ خیال ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ انسان کوئی گناہ کا کام کر لے۔ تو اس نے وسوسے ڈالے، کیوں؟ لیبدی لہما، یہاں لام تعلیل کا ہے، یعنی شیطان کی غرض یہ تھی اور اسے معلوم تھا کہ درخت کھانے کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کو پتا تھا کہ ان کا لباس اتروا لیا جائے گا، اور وہ چاہتا یہ تھا کہ ابن آدم کو ایکسپوز کر دے۔ دشمن ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ بے عزت کرتا ہے، آپ کو ایکسپوز کرتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں نا، جن لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پہلے تو وہ گھروں میں ہوتی تھی، لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جا کے لکھتے ہیں فلاں ایکسپوزڈ، لال رنگ کا بڑا بڑا وکی لیکس۔ اچھا، وہ ایکسپوز کیا کرتے ہیں، پھر نیچے جو برائیاں ان کی کوئی نہ کوئی چیزیں لا کے ادھر ادھر کی سچی جھوٹی وہ ویڈیو بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اب ایسی ویڈیوز کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، بھلا دیکھیں، تجسس ہے نا انسان کے اندر، دیکھیں یہ اندر سے کیسا ہے، دیکھیں اس کا دوسرا رخ کیا ہے۔ تو یہ کون کرتے ہیں ایکسپوز ایک دوسرے کو؟ دوست، دشمن۔ تو ابلیس چونکہ دشمن تھا، اس نے آدم علیہ السلام سے نہ کوئی غلطی ہوئی، نہ کوئی گناہ، نہ کچھ، تو اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں انہیں بدنام کرنے کے لیے یا ان سے کچھ بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایسا کام کروں کہ ان کا لباس اتر جائے۔ لباس کیا ہے انسان کے لیے؟ زینت ہے، انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے،
لیکن لباس صرف زینت نہیں ہے، لباس انسان کی عزت بھی ہے. جو معزز لوگ ہوتے ہیں نا وہ بے لباس نہیں ہوتے، یعنی لباس انسان کو عزت بھی بخشتا ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ویسے تو لباس التقویٰ سب سے پسندیدہ ہے نا، لیکن لوگوں نے عزت کے نشان کے طور پر کئی لباس بنائے ہوئے ہیں، جیسے پگڑی، ٹوپی. تو یہ مخصوص لباس ہے نا. تو شیطان نے کیا چاہا کہ ان کا لباس اتروا، ان کو ننگا کرو، ان کو ایکسپوز کرو. اور یہاں شرمگاہ کو سوء کہا گیا ہے، من سوءاتہما. سوء کا لفظ سو سے ہے. سو کس کو کہتے ہیں؟ برے کو. کیونکہ اس جگہ کا ننگا کرنا ہر ایک کو برا لگتا ہے، بچوں کو بھی برا لگتا ہے، فطرت پر ہوتے ہیں نا، یعنی انسان کی فطرت میں کہ ان کو چھپائے. اور ان حصوں کو ننگا کرنا ایک قبیح فعل ہے، گندا کام ہے کہ انسان کسی کے سامنے ننگا ہو. تو بہرحال شیطان نے دو چیزوں کی لالچ دے کے بہکایا کہ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے، اور کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والے نہ ہو. یعنی اس کا خیال تھا کہ تمہارے اندر اس درخت کا پھل کھانے سے فرشتوں جیسی صفات پیدا ہو جائیں گی، یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اچھا، انسان جب کسی کی تعریف کرتا ہے کہ وہ فلاں بہت اچھا ہے تو کس لفظ سے کرتا ہے؟ فرشتہ. فلاں تو فرشتہ صفت ہے، یعنی بہت ہی اچھا ہے. اب یہ جو ہے نا اچھا بننے کی خواہش، یہ بھی انسان کے اندر ہے، یہ بھی انسان کی ویکنس ہے. وہ جیسا بھی ہو لیکن دوسروں کے سامنے اچھا نظر آئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے بھی جو ہوتے ہیں نا، اگر ان کی بھی آپ برائی کسی کے سامنے بیان کریں تو ان کو برا لگتا ہے. مائیں عام طور پر یہ حماقت کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کی برائیاں کھڑے کھڑے انہی کے سامنے اوروں کو بتانے لگتی ہیں کہ ان کی اصلاح کر دیں. یہ کیسے اصلاح ہو رہی ہے؟ یعنی اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے عیب اچھالیں گے، تو تمہارے اندر یہ اور یہ اور یہ برائی ہے لہٰذا میں اس کو ٹھیک کرنے جا رہی ہوں. ہاں، ایسے کون ٹھیک ہوتا ہے؟ تو انسان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا گناہ یا عیب یا اس کی برائی لوگوں کے سامنے کھلے، جیسا بھی ہو. اور خصوصاً آپ یاد رکھیے کہ یہ چیز ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بہت ہوتی ہے. ہسبینڈ کو یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی اس کی کمزوری کسی کے سامنے بیان کرے، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ اس کے بہن بھائی، کوئی بھی ہو. اور عورت کو اس بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. یاد رکھیے مردوں کے اندر ایگو زیادہ ہوتی ہے، مردوں کو اپنی عزت کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. اور ویسے بھی میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس. اور لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے، سوءات چھپاتا ہے، یعنی وہ چیزیں ظاہر کرنے کو ڈھانکتا ہے جو انسان کو پسند نہیں کہ کھلیں. اور اسی طرح ہسبینڈ کو بھی بیوی کی باتیں کسی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس کی بھی عزت بنی رہے. اسی طرح دوستوں کے سامنے یا کسی سے بھی، الا یہ کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں واقعی آپ کو کاؤنسلنگ چاہیے تو وہ پھر صرف اس سے بیان ہو جو اس کا علاج کر سکے، دائیں بائیں ہر ایک سے نہیں. اب ایک بچی نے اپنا مسئلہ بتایا مجھے، وہ بہت زیادہ پریشان تھی اس بات پہ کہ میں اپنے ہسبینڈ کو چھوٹی سی بھی بات کہتی ہوں نا، وہ فوراً جا کے اپنی ماں کو یا کسی اور کو جا کے بتا دیتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بات کروں تو کروں کیا. تو کہتے کہ ہمارے درمیان میاں بیوی کا جو ایک خاص پرائیویٹ رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے، کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کھل جائے گا دوسروں کے سامنے. تو ایک شخص اتنا انسیکیور ہو تو پھر وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ پھر اسی طرح جس گھر میں آپ رہتے ہوں، جس ادارے میں آپ ہوں، جہاں کہیں کسی کے ساتھ رہتے ہوں، ان جنرل اب بات کر رہی ہوں، وہاں کوشش یہی کریں کہ دوسروں کے عیب ڈھانکیں، دوسروں کے عیب اچھالے نہیں. کیا سزا ہے اس شخص کی جو دوسروں کے عیب کو نشر کرتا ہے؟ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی آپ کسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، خیر نہیں، کسی نہ کسی وقت کوئی آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، آپ کہیں بچ کے نہیں جا سکتے. اور بعض اوقات انسان ری ایکشن میں دوسرے کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے آپ کی برائی کی ہے تو آپ جواب میں کہتے ہیں تو خود نہیں پتا وہ فلاں ایسا ایسا ایسا. نہیں، یہاں روک لگانے کی ضرورت ہے. نہیں، اس نے جو بھی کہا آپ نے بس نہیں بولنا، آپ کو دوسروں کی برائیاں نہیں کرنی. کیوں؟ اب یہ ہے کہ شیطان جو تھا نا، اس نے صرف وسوسے تک اکتفا نہیں کیا. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خیال ہوتا ہے نا جو انسان کے دل میں بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، یہ وسوسہ ہوتا ہے نا. شیطان وہ وائبز بھیج رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو خیالات بھیج رہا ہوتا ہے، اندر ڈال رہا ہوتا ہے.
صرف اتنا نہیں کیا اس نے، وَقَاسَمَهُمَا، قسم بھی کھا لی. اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر قسم کھا لیتا ہے تو آپ کو اس کی بات کا یقین کرنا پڑتا ہے یا نہیں، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو. شیطان جھوٹا تھا، لیکن جب اس نے قسم کھائی تو آدم علیہ السلام، پہلے تو وہ اتنے دن ذہن میں وہ باتیں ڈالتا رہا. ہوتا ہی ہے کہ شروع میں انسان کو کوئی چیز ذرا عجیب لگتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، پھر دوسرے دن انسان سنتا ہے، تیسرے دن ادھر سے سنتا ہے، چوتھے دن ادھر، اگلے دن وہ اس سے نا عادی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا سب یہی کہہ رہے ہیں تو کچھ ہوگا ہی نا، یہاں تک آ جاتا ہے. پھر اگر کوئی قسم کھا کے وہی بات کر دے تو پھر، اسی لیے یہاں پر اس کو آپ آدم علیہ السلام کا گناہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ نہ ان کا کوئی ارادہ تھا اور نہ وہ یہ چاہتے تھے کہ شیطان کی بات مانے، اور نہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے تھے. یہ شیطان کی سخت کوشش کے بعد ایک پھسلن اور ایک بھول ہو گئی تھی. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ سارے معصوم ہیں. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جھوٹی قسم کھانے والا بھی سب سے پہلا شیطان ہی تھا. سب سے پہلا حسد کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا حکم نہیں مانا. سب سے پہلے شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا. پھر سب سے پہلا حسد اس نے کیا، سب سے پہلے تکبر اس نے کیا، پھر بحث اس نے کی، لاجک اس نے استعمال کیا، اور سب سے پہلے جھوٹی قسم اس نے کھائی. ابن کثیر کہتے ہیں ہمارے والد آدم علیہ السلام یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ جو شخص سچا ہوتا ہے نا وہ سب کو سچا سمجھتا ہے، ایسے ہی ہے نا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ سب کی بات سنتا ہے، تو زیادہ سچ سوچتا ہے کہ یہ جھوٹ ہی نہ بول رہے ہوں. یعنی جو خود جھوٹ بولتا ہے اس کو دوسروں کی باتیں بھی سچی نہیں لگتی. تو آدم علیہ السلام کو تنبیہ کی جانے کے باوجود وہ درخت کا پھل کیوں کھا گئے؟ سورۃ طٰہٰ میں اس کا جواب آتا ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تو وہ بھول گئے، وہ اپنا عہد بھول گئے. انہوں نے عہد کیا تھا، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ نہیں کبھی بھی نہیں جائیں گے اس درخت کے پاس، لیکن شیطان نے ان کو بھلاوے میں ڈال دیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہ پایا. یعنی کس چیز کا عزم نہیں پایا؟ اس پھل کے کھانے کا. یہ پھل کھانے کا کوئی ان کا ارادہ نہ تھا، یہ مانا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اب یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وارن کیا تھا کہ اگر تم نے پھل کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اس کا جواب کیا ہے کہ انہوں نے بھول کر کھا لیا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ شاید ان کے دل میں یہ تھا کہ توبہ اور معذرت کے ساتھ تدارک کر لیں گے، اللہ عالم. یعنی آدم علیہ السلام کے پاس ہو سکتا ہے کوئی تعویل ہو اس کی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ بھول گئے تھے. یہی سے کہا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں بھولنا ہے، بھول جانا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہی ہو گیا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا عزم اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہر وقت اللہ سے کیے ہوئے عہد کو یاد رکھ سکے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے. تو ایک طویل مدت گزرنے کے بعد انسان اپنے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتا ہے، سنے ہوئے سبق بھول جاتے ہیں، اور اس طرح وہ شیطان کا داؤ چل گیا. انہوں نے جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی تھی. اچھا اس میں کیا آتا ہے؟ مثلا کوئی شخص آپ کو اپنی کوئی بات بتاتا ہے اور آپ سے قسم لیتا ہے کہ تم نے آگے نہیں بتانی. آپ قسم کھا لیتے ہیں اور آپ کا پکا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں بتانا. اب 5 سال گزر جاتے ہیں اس وعدے کو، پھر کیا ہوتا ہے؟ منہ سے نکل جاتی. کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں نکلی؟ بھول گئے. کیا آپ کا ارادہ تھا کہ آپ ایسا کریں گے؟ نہیں، شیطان نے آپ کو بلوا دیا اور منہ سے اچانک بات پھسل گئی. زلہ پھسل گئی. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. شیطان اب بھی یہ کرتا ہے. اس لیے کبھی کسی سے وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ بھی کہا کریں، اور کیا کہا کریں کہ میں وعدہ کرتی ہوں لیکن اگر میں بھول گئی تو معاف کیجیے گا. آپ بتانا چاہیں اپنی بات بتائیں، نہیں تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں ایسے بوجھ اٹھانے کی، اپنا اعمال نامہ کالا کرنے کی. اصل میں نا ہم جرت نہیں پاتے دوسرے کے ساتھ صاف بات کرنے کی. ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ قولوا قولا سدیدا. کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں پوری کوشش کرتی ہوں لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی. پھر دوسرے کی مرضی.
اب ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس نے، شیطان نے ان دونوں کو اس میں سے نکلوا دیا جس میں وہ دونوں تھے۔ وہ کیا تھا؟ ہمیشگی کی نعمتوں اور اچھی زندگی سے، اچھے کھانے پینے سے، اچھے خوبصورت اور وسیع گھر سے، اچھی حالت سے۔ ایک معنی یہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ انہیں تو بہرحال زمین میں خلیفۃ فی الارض کا ٹائٹل ملا تھا، اور انہوں نے تو زمین کو ہی بسانا تھا، یہاں تو ایک امتحان کے لیے بس بھیجے گئے تھے۔ تو یہاں مما کانا فیہ سے مراد وہ مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ کے ہاں ان کا تھا، تو شیطان نے انہیں اس سے گرانا چاہا، یعنی اس مقام اور مرتبے سے گرایا۔ کون سے مقام اور مرتبے سے؟ جو عزت کا مقام اور مرتبہ آدم علیہ السلام کو ملا تھا، شیطان کو اسی سے تو ساری ضد تھی، اسی کا تو سارا غصہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا کیسے ہو گیا، اور اس کو اتنی نعمتیں کیوں مل گئی، یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں ملا۔ حسد یہی تو ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا اور اس بات کی تمنا کرنا۔ حسد میں یہ تمنا شامل ہوتی ہے کیا؟ اس کی زوال نعمت ہو جائے، اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اگر آدھی بات ہو صرف کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ سوچنا، یہ تمنا کرنا کہ مجھے بھی مل جائے، یہ کتنی اچھی چیز ہے، تو یہ رشک ہوتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اور شیطان نے تو آدم سے حسد کیا تھا، اور اس نے چاہا تھا کہ آدم کو جو عزت اور رسپیکٹ اور اللہ کے ہاں جو ایک مقام ملا ہوا ہے، میں اس سے اس کو گرا دوں۔ آج ہمارے لیے شیطان کیا چاہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اگر ہمارا کوئی مقام ہے، ہم اس کے پسندیدہ بندے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ وہ کتنے حربے اور کتنے ہیلے اختیار کرے گا کہ کسی طرح آپ کو وہاں سے پھسلائے۔ آپ آدھی سیڑھیاں چڑھ چکے ہیں، اللہ تک جانے کی منزلیں آدھی طے کر چکے ہیں، آدھی باقی ہیں، کہ وہ بیچ میں آ کے آپ کے اندر ایسا عجب پیدا کرتا ہے اور یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم نے بہت کچھ کر لیا، اب آگے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اتنی مشقت مت کرو، لہذا آپ پھسل جاتے ہیں اور اوپر باقی جو چڑھنے والا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں کو شیطان نے آ کے ایسے وسوسے ڈالے۔ کوئی قصہ یاد ہے؟ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے نا، ان کے پاس شیطان نے آ کے کیا کہا کہ تم تو اتنے اللہ کے قریب ہو چکے ہو کہ اب تمہیں مزید نمازوں کی ضرورت نہیں اور عبادت کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ایک اور قصہ میں نے سنا تھا جس میں عبد القادر جیلانی کہا تھا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ انہوں نے کہا کہ علم نہیں بچاتا، اللہ کا فضل بچاتا ہے، اللہ کا فضل ہو گیا۔ تو بعض اوقات ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس میں ہم اپنی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ میری اس کوشش کی وجہ سے یہ نتیجہ نکل آیا، سیلف پریز یا پھر اور اسی طرح کے خیالات۔ اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نیکی کا سفر اور نیکی کی طرف ترقی کر جانا یہ رک جاتا ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہم علماء کے واقعات پڑھتے ہیں کہ جس میں جب کوئی آ کے ان کی ایسی تعریف کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس میں غلو پایا جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی اہل ایمان کا شعار یہی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں نا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے، طائف کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانے والا، یعنی وہ خیال جو چکر لگائے، آئے جائے آئے جائے، تو وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے۔ تذکروا، انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ اچانک دیکھنے لگتے ہیں، انہیں حقیقت بالکل صاف نظر آنے لگتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال شیطان نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ بس اس نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ کھینچ لیا، دَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا، فلما ذاق، ابھی چکھا ہی،
پیٹ بھر کے نہیں کھایا، چکھا، تو دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، یعنی شرم اور حیا کی وجہ سے. اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور تمہیں کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تمہیں بتایا تھا نا، تم بھول گئے کہ یہ دشمن ہے تمہارا. آج آپ دیکھیں ہم سب کا یہی حال ہے نا، ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ نقصان دہ، یہ نقصان دہ، 100 دفعہ سنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کرتے وہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری کو دور کر دے اور ہمیں ایسا یقین عطا کرے اور ایسی صلاحیت بخشے کہ جو چیزیں ہمارے حق میں نقصان دہ ہیں ہم ان کو قطعی طور پر چھوڑ دیں، چاہے وہ ہمارے کھانے پینے میں ہے، چاہے وہ ہمارے لائف سٹائل میں ہے، چاہے وہ ہمارے دین کے معاملے میں ہے، نمازوں کے بارے میں ہے اور دین کے معاملات کے بارے میں ہے. جب کسی چیز کا پتہ چل جائے اور دلیل سے پتہ چل جائے تو پھر اگلا قدم یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کام کو کر لیں، لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا. اب یہ جو دلہما بغرور ہے نا، غرور کہتے ہیں دھوکے کو، یعنی شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دیا قسم کھا کے. عربی میں کہا جاتا ہے ما زال فلان یدلی لفلان بغرور، یعنی وہ شخص مسلسل دھوکہ دیتا رہا اور چکنی چپڑی باتیں کرتا رہا. اصل میں یہ تدلیہ سے ہے. تدلیہ کہتے ہیں پانی کا ڈول نیچے کنویں میں لٹکانا، یعنی پیاسا ڈول کو پانی میں لٹکائے تاکہ پانی پی سکے، جب وہ ڈول نکالے تو اس میں پانی نہ ہو، تو ڈول لٹکانے والا دراصل کیا تھا؟ دھوکہ کھا گیا. تو تدلیہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے. تو شیطان نے ان کو اوپر سے نیچے گرا دی، ان کی قدر و منزلت ختم کر دی اور ان کو ایسی چیز کی لالچ دلائی جو ہونے والی نہیں تھی. اور غرور کہتے ہیں باطن میں دھوکہ دینا، بظاہر خیر خواہی کرنا، اندر سے دھوکہ دینا. یعنی شیطان نے ان کو سبز باغ دکھائے اور یقین دہانی کرا کر کہ اگر تم نے یہ پھل کھایا تو تم فرشتوں کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے. وسوسے بھی ڈالتا رہا اور قسمیں بھی کھاتا رہا اور نافرمانی پہ اکساتا رہا یہاں تک کہ کامیاب ہو گیا. ابن عباس کہتے ہیں اس نے ان دونوں کو قسم کے ذریعے دھوکہ دیا تھا. قتادہ کہتے ہیں اس نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی حتیٰ کہ وہ دھوکہ کھا گئے. اور اللہ پر ایمان لانے والے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، یعنی مومن بھی دھوکہ کھا سکتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں جو اللہ کا نام لے کے ہمیں دھوکہ دے ہم اس سے دھوکہ کھا جائیں گے. اللہ کا نام لے کے دھوکہ دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف بھی کی تھی، مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے اور فاجر چالاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے. تو مومن جو ہے وہ دوسرے کی بات کا ٹرسٹ کر لیتا ہے اور کھلے دل کا ہوتا ہے. وہ ایک عربی کا شعر ہے، ان الکریم اذا تشاء خدعتہ وتری اللئیم مجربا لا یخدع. وہ کہتے ہیں کہ جو کریم معزز انسان ہوتا ہے تم جب چاہو اسے دھوکہ دے سکتے ہو. وہ اپنی ایک شرافت اور اپنے اخلاق اور ایک خاص اس کا جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے کوئی دھوکہ دے بھی رہا ہو تو یہ نہیں کہے گا مجھے پتہ چل گیا تو مجھے دھوکہ دے رہے ہو، یہ نہیں کہے گا. اور وہ کہتا ہے کہ جو لئیم کمینہ انسان ہوتا ہے وہ مجرب ہے کہ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا کیونکہ وہ دوسروں کو دینے والا ہوتا ہے نا. تو حقیقت کیا ہے؟ جیسے ابن عباس نے کہا کہ ابلیس کے قسمیں کھانے سے آدم علیہ السلام اس کی باتوں سے دھوکہ کھا گئے. ابن تیمیہ کہتے ہیں جب اللہ کے دشمن نے آدم علیہ السلام کے لیے قسم کھائی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے اور اپنے کلام کو تاکید کی مختلف اقسام کے ساتھ پختہ کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ لَمِنَ النَّاصِحِينَ. تو لم ان میں لام تاکید کے لیے ہے. تو آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ شیطان اتنی جرات نہیں کر سکتا کہ اللہ پہ جھوٹی قسم کھائے، اس لیے انہوں نے اس کی بات کو سچا جانا اور وہ اس طرف بڑھ گئے، درخت کے قریب چلے گئے جس سے منع کیا گیا تھا. اسی طرح دلہما کا ایک معنی جسارت بھی ہے، جسارت کرنا. جسارت کا معنی پتہ ہے؟ ڈیئر کر، یعنی ان دونوں کو نافرمانی پر آمادہ کیا اور ان کے اندر وہ ہمت ڈال دی کہ ہاں کرو، یہاں تک کہ دونوں جنت سے نکل گئے، دونوں کا ستر کھل گیا. پہلے وہ چھپا ہوا تھا. اور آج بھی شیطان کیا چاہتا ہے کہ آپ پر کس طرح قابو پائے؟ آپ کا ستر کھول کے.
آپ کی حیا پامال کر کے، کیونکہ انسان جب حیا نہیں کرتا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہیں تو پھر جو جی چاہے کرو، منہ سے جو باتیں چاہو نکالو، جو مرضی سوچو، حیا جو نہیں۔ تو جس کے اندر حیا ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا تم اللہ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ لوگوں نے کیا کہا ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، ہمیں تو بڑی حیا آتی ہے اللہ سے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، اللہ سے حیا کرنا کیا ہے؟ سر اور جو کچھ اس میں ہے، اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے، اس کے بارے میں حیا کرو۔ یعنی ایسی باتیں نہ سوچو جو بے حیائی پر مشتمل ہو، جو جھوٹی ہو، بدگمانی پر مشتمل ہو، جو آپ بول کے کسی کو نہیں کہہ سکتے، ان کو سوچو بھی کم۔ اور دوسرا پیٹ میں ایک تو غذا جاتی ہے، یعنی حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، اللہ سے حیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم لوگوں سے حیا کر کے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں ڈاکٹر نے ایک چیز منع کی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ٹیبل پہ سب بیٹھے ہیں، اگر میں نے وہ اٹھائی تو کیا ہوگا؟ سب میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تم لوگوں سے حیا کر کے وہ نہیں اٹھاتے۔ مثلا جو ذرا ہیلدی لوگ ہوتے ہیں تو لوگوں کے سامنے وہ کم کھانا کھاتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کی حیا سے۔ ہم لوگوں سے حیا کر لیتے ہیں لیکن غلط چیز کھاتے ہوئے یا کہتے ہوئے اللہ سے حیا نہیں کرتے، تو اللہ سے حیا کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس حدیث کو کبھی سنا آپ نے پہلے؟ حسن اخلاق میں نے کافی ڈیٹیل سے بتائی ہوئی، اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، فرمایا نہیں ایسے، جو سر اور جو کچھ اس میں، یعنی خیالات اور پیٹ اور جو کچھ اس میں، اس کے بارے میں اللہ سے حیا کرو۔ یعنی کھاتے ہوئے کیا کھا رہے ہو، ہیلدی فوڈ کھا رہے ہو، جنک فوڈ کھا رہے ہو، اللہ سے حیا کرو۔ حلال کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، اللہ سے حیا کرو۔ اور پیٹ میں ایک دوسری چیز بھی ہے، یعنی سیکس کی خواہش، اس معاملے میں بھی اللہ سے حیا کرو، یعنی حرام کی طرف نہ جاؤ۔ تو خیالات تو کسی کو نہیں پتا ہوتے نا، خیالات تو اچانک آ جاتے ہیں، تو پھر ان کو لے کے بیٹھ نہ جاؤ بلکہ ان کو رفع دفع کرو۔ تو اس نے کیا کیا کہ انسان کے حیا پر ڈاکہ ڈالا، لباس اتروایا۔ آج دنیا میں بھی شیطان ایسے لوگوں کو اپنا اعلی کار بنائے ہوئے ہے جو اپنا لباس اتار رہے ہیں، یعنی لباس اتارنے کو وہ ترقی کی علامت سمجھتے ہیں، خوبصورتی کی علامت سمجھتے ہیں، کانفیڈنس کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ بھی ہے کہ انسان کو بے عزت کرے، بے حیا کرے۔ لیکن انسان کی فطرت میں حیا نا، لہٰذا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو ہی ان کے جنت کے لباس ہوتے تو اور تو کہیں سے کپڑے سلے ہوئے نہیں تھے پڑے کہ وہ جلدی سے پہن لیتے۔ اب انہوں نے جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتے لے کے اپنے جسم پہ چپکانے شروع کیے تاکہ ان کی حیا باقی رہے۔ اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوا یخصفان۔ خصف کہتے ہیں جوتے کی تہوں کو سلائی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چپکانا، یعنی نیچے لیئرز ہوتی ہیں نا پاؤں کے نیچے، ایک لیئر کے اوپر ایک لیئر، ایک اور لیئر، تو اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ سلائی کرتے ہیں۔ یہ خصف ہوتا ہے صاد کے ساتھ، چپکانے کا فعل، یعنی ایک پتے کے اوپر دوسرا۔ اب پتہ نہیں ٹیپ تو کوئی تھی نہیں، کیسے انہوں نے کوئی ایسا اور پتا لائے ہوں گے جس میں کوئی گوند ہوگی، پھر اس سے چپکایا ہوگا، اللہ عالم۔ اچھا، بعض لوگ حیا نہیں رکھتے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پتے جب سوکھ گئے پھر انہوں نے کیا کیا؟ عجیب بات ہے نا، کیا ٹیسٹ ہے، کہاں تک سوچتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ یعنی آپ ضرور ننگا ہی دیکھنا چاہتے ہیں کسی کو، تو اور پتے نہیں تھے، پتے تو بہت تھے نا، جنت میں تو پتے ہی پتے ہیں۔ تو بہرحال اور کچھ نہ ملا تو فوری طور پر اپنے آپ کو چھپایا۔ اسی طرح صحابیات کے بارے میں آتا ہے، جب سورۃ نور نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اگلے دن صبح فجر کی نماز پہ جانے سے پہلے انہوں نے چادریں اوڑھ لی۔ کہاں سے لی؟ جہاں سے ملی، جو بھی۔ وہ ایک صحابی کہتے ہیں میں رات کو اٹھا اور چھت پہ گیا تو دیکھا گھروں میں چراغ جل رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آج لوگ سوئے نہیں؟ تو پتہ چلا کہ خواتین صبح نماز کے لیے پہننے کی چادریں سی رہی ہیں اپنی چراغوں میں، کہ صبح نماز پہ جا سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ساری مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادر کا حصہ لٹکا لیں۔ تو اب آپ دیکھیے ان صحابیات نے ایک دن بھی نہیں گزارا، اگلے دن حکم مان لیا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ابھی
ٹائم چاہیے، ہم سوچیں گے، ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سوچتے رہیے. پتہ نہیں سوچتے سوچتے بات کہاں تک جاتی. اصل میں صحابہ اور صحابیات کا جو ایمان تھا نا، وہ انہیں عمل کی طرف لے آتا تھا. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ایمان پہ کم کام کرتے ہیں اور فوراً احکام بتانے لگتے ہیں. تو یہاں پر فوری طور پر انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا. اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی جس میں ایک ڈانٹ تھی. أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پھل سے روکا نہیں تھا اور تم دونوں کو یہ بتایا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. یہاں دونوں سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی کلام کیا اور حوا علیہ السلام کو بھی آواز سنوائی، اپنی ڈائریکٹ بات کی. یہ فرشتے کے ذریعے نہیں تھی. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا. دونوں کو برابر کی بات کی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے دشمن کی بات مان کے ایک ممنوع کام کا جس سے روکا گیا تھا اس کا ارتکاب کیوں کیا. یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خاموشی نہیں اختیار کرتے بلکہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا طریقہ کیا ہے، تو جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو بات ہی نہیں کرتے. آپ پوچھتے بھی کیا ہے آپ کو، کوئی جواب نہیں. آپ خود ہی بوجھو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر جذبات حاوی ہیں اور آپ بول نہیں سکتے اور آپ کو رونا آ رہا ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت میں نے کچھ بولا تو بہت فساد ہو جائے گا اس لیے میں چپ ہوں. ٹھیک ہے، چپ ہو جائیں، لیکن ٹیکسٹ میسج کر دیں، آڈیو میسج کر دیں. میں ایسے ہی کرتی ہوں. اللہ نے اتنا آسانی کر دی ہے کہ آپ کو جو چیز اچھی نہیں لگ رہی، اپنے بچے میں اچھی نہیں لگ رہی، آپ کو پسند نہیں آ رہی اور آپ کو وقت نہیں مل رہا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے بات کی تو دوسرا ڈیفینسو موڈ میں آ جائے گا، بحث شروع ہو جائے گی، لیکن اپنے کنسرن کا اظہار جچے تلے نپے تلے لفظوں میں کر دینا چاہیے. نہ مبالغہ آرائی ہو اور نہ کم ہو کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا، دوسرے شخص کو اپنی صفائی دینے کا موقع مل جائے گا اور معاملہ رفع دفع ہوگا، شیطان دور ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے صرف اپنے دل میں رکھ کے کڑ کڑ کے اور اکیلے میں رو رو کے اور پریشان ہو کے یا پھر کسی اور کے ساتھ ڈسکس کر کے، اور جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس غریب کو خبر ہی کوئی نہیں، تو شیطان ہمیں نا سیدھے طریقے بھی نہیں اختیار کرنے دیتا. تو مسئلہ جہاں ہے اس سے براہ راست بات کریں کہ بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ مجھے واضح کریں، میں سمجھنا چاہتی ہوں، اور جینوئنلی سمجھیں اس کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان سے خطا ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. تو دونوں نے اس ممنوع درخت کے پھل میں سے کھا لیا تو ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. اور آدم نے اپنے رب کی بات نہ مانی تو وہ بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، بس اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی بھی کی. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب، پیارا رب، رحمان رب، کہ جو ہماری خطائیں معاف کر دیتا ہے، ہماری بھول چوک کو معاف کر دیتا ہے. اس کو معاف کرنا پسند ہے. شیطان ہمیشہ وسوسہ ڈالے گا، تم نے بڑے گناہ کر لیے، تمہاری معافی نہیں ہونی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے اس سے خوب توبہ کریں. رمضان آنے والا ہے، بخشش کا مہینہ. یہ سحری کے وقت اٹھنا ہی اٹھنا ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ پہ عمل کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ جتنی بھی ہم نے زندگی گزاری لا علمی میں، جہالت میں، غلط کاموں میں، اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں، ان سب پہ سوچ کے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ. اس سے آپ ہلکے ہو جائیں گے. تو اس سے بھی پتہ چل رہا فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے مل کے درخت کا پھل کھایا تھا.
یعنی اس کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے. دلاہما بغرور ذاق الشجر اکلا منہا. اب یہاں ذاقہ کے علاوہ عقل کا بھی بات آ رہی ہے، چکھا اور پھر کھا بھی گئے، اندر چلا گیا. تو ایک جگہ فوسوس الیہ الشیطان آ رہا ہے اور دوسری جگہ فوسوس لہما الشیطان ہے، یعنی ایک کو کیا پھر دوسرے کو بھی کیا. ابتدا اگر آدم علیہ السلام سے کی تو حوا علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، لہذا شیطان مردوں کو بھی پھسلاتا ہے اور عورتوں کو بھی. اور یہ جو بات عوام میں مشہور ہو گئی ہے کہ شیطان نے پہلے حوا کو پھسلایا پھر ان کے ذریعے آدم کو قابو کیا، یہ انتہائی غلط بات ہے، بالکل لغو ہے، اسرائیلیات سے ماخوذ ہے. اب یہاں ایک حدیث بھی آتی صحیح مسلم کی، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ذرا اشکال کا شکار ہو گئے، اس کی بھی وضاحت کرتی جاؤں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، مسلم میں بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا خیانت تھی؟ کیا انہوں نے پہلے پھل کھا لیا تھا اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو انکریج کیا کہ آپ بھی کھا لیں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، کھایا دونوں نے اکٹھا ہی تھا. اس کے جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھانے میں آدم علیہ السلام کی خیرخواہی نہیں کی، انہیں روکا نہیں بلکہ ساتھ خود بھی کھا لیا. ٹھیک ہے، وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کو، انہوں نے پہل کی، انہوں نے بھی ساتھ دیا. کیا سبق ملتا ہے؟ شوہر کی اطاعت کس چیز میں ہے؟ صرف معروف میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے. اور اگر شوہر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے، جائے جو مرضی کرے. نہیں، یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ اللہ نے جوڑے ہیں. اگر شوہر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے، منع کرنا چاہیے. مثلا حرام کمائی کرتا ہے، مثلاً کوئی اور غلط عادت ہے اس میں، چھوڑ نہیں دینا چاہیے. یہی تو یہاں کہا جا رہا ہے. اگر حوا خیانت نہ کرتی، کیا خیانت تھی کہ انہوں نے سمجھایا نہیں کہ یہ تو ہمیں منع کیا گیا تھا، یہ نہیں کہا ہم نے، بلکہ خود بھی ساتھ دے دیا. خواتین عام طور پہ یہ کرتی ہیں نا، میرے ہسبینڈ کر رہے ہیں تو میں نے کر لیا تو کیا ہوا، وہ بھی تو کرتے ہیں، آپ بھی تو کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں اس لیے میں کرتی ہوں. نہیں بھائی، ایسے نہیں کرنا. حدیث میں ہے اگر وہ نہ کرتی تو کوئی عورت بھی ایسا نہ کرتی، کیونکہ انہوں نے کیا تو اب ان سے خواتین میں یہ چیز ٹرکل ڈاؤن ہوئی اور خواتین میں بھی آ گئی، اب آ گئی ہے، لہٰذا اس پر ایکسٹرا کانشیس ہونا ہے، اپنا رول پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، منع کرنا. اچھا ہوتا پتہ کیا ہے، منع کرنے پہ ڈانٹ پڑتی ہے اچھی بلی، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، بہتر ہے شیر سویا رہے، ہم نہیں اس کو منع کرتے کیونکہ اس کو اٹھایا تو ہماری شامت آئے گی، ہم نے منع کیا تو لڑائی پڑ جائے گی. اچھے طریقے سے منع کریں، لیکن یہ نہ کریں تمہاری راہ اپنی اور میری راہ اپنی. نہیں، ایسے نہیں زندگی گزرتی، دونوں نے مل کے چلنا ہوتا ہے. اپنے پیارے رشتوں کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، خود بھی بچو ان کو بھی بچاؤ. امر بالمعروف کہاں سے شروع ہو؟ گھر سے شروع. لیکن اس کی استاد نہ بنے، شوہر کی استاد نہ بنے، کیونکہ اس سے ٹیچر نہیں بیوی چاہیے ہوتی ہے جو اس کی بات بھی غور سے سن لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی خیرخواہی نہ کریں اور اس کو غلط نہ بتائیں، اچھے سے بتائیں گے، لیکن ہر وقت ہر بات پہ ٹوکا ٹوکی، ہر بات پہ یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، ایسے نہیں، ویسے نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہ کریں گھر میں. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو آپ کو پسند نہیں اور ویسے غلط نہیں، یعنی وہ حرام حلال میں نہیں آتی، مثلا وہ کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آواز نکالتا ہے مثلا، اب اس میں کوئی حلال حرام کا مسئلہ تو نہیں نا، ٹھیک ہے. آپ ایک آدھ دفعہ اچھے سے بتا سکتے ہیں چائے سڑکار کر کے نہ پیئیں، خاموشی سے پیئیں، لیکن اب وہ بچپن کی عادت پڑی ہوئی ہے، اب آپ روز تو نہیں نا اس کے پیچھے پڑیں گے، ہر روز یہی بات کر رہے ہیں، ہر روز یہی بات کر رہے، لڑائی، کیا بیٹھ کے اکٹھے چائے بھی نہیں پی سکتے؟ پھر ایسے لوگ نہیں پی سکتے نا. ان چیزوں کو ٹالریٹ کر جائیں جس میں حلال حرام کی بات نہیں، تاکہ آپ کی ساری قوت سیوڈ ہو کسی بڑے کام کے لیے. اگر ہر چیز میں اپنی طاقت لگا دیں گی نا تو آپ کے پاس طاقت نہیں بچنی بڑے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو
تو اس کے لیے سیو کر، چاہے بچے ہوں، چاہے شوہر ہو، چاہے کہیں بھی ہو، بہت سی چیزوں کو اگنور کر دیں، آنکھیں بند کر لیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہ ہو. لیکن جہاں حلال حرام کا مسئلہ، وہاں فرملی ضرور بات کریں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان گناہ اور غلطی سے نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، کمال عقل بخشی، علم دیا، جنت کی ہر نعمت دی، صاف لفظوں میں انسٹرکشنز دی، دشمن کی بات ماننے پر تنبیہ بھی کی کہ اگر مانی تو پھر کیا ہوگا. اتنی عنایتوں کے ساتھ صرف ایک نہ تھی، ایک کام نہیں کرنا، باقی سب ٹھیک ہے، ایک نہیں کرنا. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ ہو گیا. تقدیر کا حصہ بھی تو تھا، ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب ہو گیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے. اب تم میں سے بعض کے دشمن ہو. کون کس کا دشمن؟ آدم اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، وہ ہمارے دشمن، ہم ان کے دشمن. اس دشمنی کے ساتھ ہم زمین پہ اترے ہوئے ہیں. اولاد آدم بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جیسے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ آئے گا آگے. اور وَيَسْفِكُ الدِّمَاء بھی ہے، انسانوں کی بھی آپس میں دشمنیاں ہیں. یعنی زمین پر انسان کے لیے جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ دشمنی کا ہے، حتیٰ کہ گھر کے اندر دشمن ہیں. سورۃ التغابن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض دشمن ہیں، ان سے محتاط رہو. کبھی شوہر بیوی کا اور کبھی بیوی شوہر کی دشمن ہو سکتی ہے، اور کبھی اولاد، اور کبھی بیوی ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ شوہر کو برائیوں کے لیے اکسائے اور نیکیوں سے روکے، اور کبھی شوہر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی کو نماز نہ پڑھنے دے، قرآن نہ پڑھنے دے، نیک کام کے لیے نہ جانے دے. اور شیطان کی عداوت تو ہے ہی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو شیطان کی عداوت میں کوئی شک ہی نہیں، وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو نقصان میں ڈالے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، جائے قرار ہے، تمہاری کچھ عمر مقرر ہے، اس کے بعد تمہیں واپس آنا ہے. مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْہَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں واپس لوٹائیں گے مرنے کے بعد قبر میں، اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. کہاں نہیں جا کے رہ سکتے؟ مریخ پہ. اور زمین پر ایک مقرر وقت تک رہنا ہے. متاع الی حین ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار. گھر وہاں ہے، گھر یہاں نہیں ہے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. فرمایا اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. فرمایا اسی زمین میں تم جیو گے، اسی میں مرو گے، اسی سے نکالے جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، چلیے الحمدللہ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اللہ کا احسان ہے، شکر ہے.
اور یہ بتائیں کہ جو میں نے پوائنٹس بتائے تھے آپ نے لکھے وہ سارے مل گئے تھے لیکچر میں؟ گڈ ٹرائنگ. چلے ماشاء اللہ. بہرحال جتنا بھی آپ نے لکھ لیا نا الحمدللہ. تھوڑا سا یہ کہ آپ کا ذرا تھاٹ پروسیس وہ اچھا ہو جاتا ہے. جیسے کل میں نوٹس کر رہی تھی کہ کل جب ریویو کروایا تو آپ لوگ تھوڑے سلو تھے، تو مجھے لگا کہ جب میں آپ کو پوائنٹس بتا دیتی ہوں تو آپ زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. ہاں ابھی چلیں انشاءاللہ. لیکن دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے نا، آپ کو نیند آ رہی ہے پھر بھی آپ کلاس میں. چلیں کلاس کے بعد سو جانا، ٹھیک ہے؟ چلیں کچھ باتوں کو فریش اپ کر لیتے ہیں جو آپ سب نے اچھے اچھے پیارے پیارے نوٹس لیے ہیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا مانگے میرے ساتھ. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آیت نمبر ہے 36 اور اس میں سب سے پہلے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. اس میں آپ دیکھیں کہ ذلہ کا کیا مطلب ہے؟ ذلہ کیا آپ نے اس کے کون سے میننگز لکھے ہیں اپنے پاس؟ کیونکہ آج کا لیسن نا اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ شیطان ہمیں بھی تو اسی طرح ہر وقت بھٹکاتا ہے نا. شاباش. بھٹکنا، پھسلنا، ویری گڈ. اور پھر آپ دیکھیں کہ بھٹکانے میں اس کے نا لیولز ہوتے ہیں. جیسے جن لوگوں کو تھوڑا سا دین کا پتہ ہوتا ہے اس کے لیے اس کی اسٹریٹجی مختلف ہوتی ہے، اور جن کو نہیں پتہ ہوتا ان کے لیے مختلف ہوتی ہے. تو ذلہ کا مطلب ہے مسلسل وسوسہ ڈالنا، ٹھیک ہے؟ اچھا ان دونوں میں سے ذلہ کی کیٹیگری میں کون سا آئے گا؟ وہ گناہ جو بلا قصد سرزد ہو جائے یا وہ گناہ جو ارادے سے کیا جائے؟ گرین یا بلو یا 1 اور 2؟ شاباش. وہ گناہ جو بلا قصد سرزد ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ذلہ میں یہ میننگ آتا ہے نا کہ بغیر ارادے کے وہ گناہ ہو گیا، یعنی آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا یا آپ کو پتا تھا ایک چیز غلط ہے، گناہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز ہے وہ، لیکن پھر کیا ہوا کہ آپ بھٹک گئے. یس، ان انٹینشنل مسٹیک. ٹھیک ہے، گڈ جاب. اچھا اب یہ بتائیے کہ شیطان جو ہے وہ جنت میں کیسے گیا؟ یعنی یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا وہ بھی جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ تو جنت خلد ہے اور اس میں کیسے شیطان جا سکتا ہے؟ تو بالکل ایک تو آپ دیکھیں کہ وسوسے ڈال کے، شاباش، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ شیطان فزیکلی وہاں گیا ہوگا. جی ہاں، سوچ میں یا جیسے یوزلی دل میں وسوسے ڈالتا ہے نا، دل سے ہی پھر دماغ تک باتیں جاتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دل جو ہے نا زیادہ اسٹرانگ آرگن ہے ایز کمپیئر ٹو برین. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے کہ دل زیادہ مضبوط ہے دماغ سے؟ اسی لیے نا شیطان ہمارے دل پر اٹیک کرتا ہے، دماغ پہ نہیں. کیونکہ اسے پتا ہے کہ دماغ میں تو کوئی اتنی خاص باتیں نہیں ہوتی، انٹیلیجنس ہوتی ہے، اس پہ کیا اس نے اٹیک کرنا ہے زیادہ زیادہ. دل میں بہت کچھ ہوتا ہے نا، دل میں ایمان ہوتا ہے، دل میں تقوی ہوتا ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے، دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، توکل ہوتا ہے. یعنی اتنی ساری چیزیں دل میں ہوتی ہیں، اور اسی طرح نیگیٹو چیزیں بھی دل میں ہی ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کسی کے لیے آپ کے دماغ میں کبھی حسد ہوتا ہے؟ کیا کوئی آپ نے سنا ہے کبھی دماغی حسد؟ کبھی آپ نے سنا دماغی محبت؟ نہیں، یہ ساری چیزیں دل میں ہوتی ہیں. یس، ہارٹ از ایٹ دا ڈرائیونگ سیٹ. ایگزیکٹلی. تو یہ اس لیے اچھا کیا آپ نے یہ سوچ کی طرف آپ لے کر گئے اس بات کو، تاکہ ہمیں یہ بات کلیئر ہو کہ ہارٹ از اسٹرانگر آرگن دین دا برین. دل ہمارا زیادہ مضبوط ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ دل کی مضبوطی جو ہے نا پورے جسم کو مضبوط کر دیتی ہے، اور دل کی جو ویکنس ہوتی ہے وہ پورے جسم کو ویک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے شیطان جو ہے وہ اسٹرانگر آرگن پہ اٹیک کرتا ہے جو کہ ہمارا دل ہے. تو اس میں 2 پوائنٹس ہیں
ایک تو یہ ہے کہ وسوسہ ڈال کے آیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوا ہو اور یہ داخلہ تکریم کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہو، یعنی چانس اس کو بھی دیا گیا کہ دیکھیں کیا کرتا ہے. یعنی دونوں پاسبلٹیز ہیں. چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی بہت تفصیلات نہیں بتائیں تو بہرحال یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. پھر اگلا سوال ہے کہ ایک جیسے یوزلی کہا جاتا ہے، بیچارے سانپ کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہر سانپ کو شیطان بنا دیتے ہیں، تو کیا شیطان سانپ کی شکل میں جنت میں آیا تھا؟ نہیں. تو یہ کیا ہے پھر؟ اس کو کہتے ہیں متھ. ٹھیک ہے، تو یہ لوگوں نے متھ بنائی ہوئی ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں آیا تھا اور اس نے ایسے کیا تھا ویسے کیا تھا. اچھا ہاں، کچھ اور ریلیجنز ہیں جس میں یہ بات ان کی بکس میں لکھی ہوئی ہے. سرپنٹ وہ آتا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ اسی سے شاید پھر مسلمانوں کے اندر بھی یہ متھ ڈیولپ ہو گئی. لیکن ہمیں اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی کوئی بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ سانپ کی صورت میں آیا تھا. سانپ بننے کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت دی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہوئے بغیر اس پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ایسی ٹرکس کرتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا، لیکن ایک نیگیٹو امپیکٹ کرتا ہے. وہ آپ کو نیگیٹو سوچیں، نیگیٹو باتیں آپ کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شیطان کے دو جو طریقے ہیں جن سے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے. دو موٹی موٹی باتیں. شاباش، ویری گڈ سمر، ماشاءاللہ، گڈ جاب. خواہشات اور شبہات، یہ دونوں ٹرمینالوجیز آپ کو سمجھ آ گئی. ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز، ویری گڈ. یاسمین نے ٹرانسلیٹ کر دیا اور آسان ہو گیا. خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ ڈیزائرز. واضح میں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے نا، تو شیطان پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اس خواہش کے حصول کے لیے ہمیں غلط رستوں کی ترغیب دیتا ہے، اور پھر آپ کو کہے گا کیا ہوا، تم یہ کرتی وہ کرتی ہو، تمہاری چھوٹی سی تو یہ خواہش ہے، چاہے وہ کتنی بڑا حرام ہو ہمارے لیے. تو وہ آپ کو نا ایسی جسٹیفیکیشن دیتا ہے تاکہ آپ اپنی اس خواہش کو پورا کر سکیں. دوسرا شبہات، شک و شبہ ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں ایسا ہے بھی کہ نہیں. اور یعنی آپ دیکھیں بعض دفعہ دین کے بارے میں شبہات، بعض دفعہ عبادات کے بارے میں شبہات، آپ بہت زیادہ کنفیوژن کا بعض اوقات شکار ہو جاتے ہیں. ایسا جب بھی ہو نا تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے بہت ہی اسٹرانگ حملہ آپ پہ شیطان کا ہوا ہے کہ اگر آپ عبادات کے بارے میں مشکوک ہو جائیں کہ پتہ نہیں کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. پھر اس کے بعد اب یہ بتائیں کہ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ، اچھا یہ آپ نے آیت کا ریفرنس لکھا ہے؟ کون سی آیت ہے یہ؟ ریفرنس اس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھ لیں، ٹھیک ہے. آیت 20-21 میں آتا ہے. شاباش. وسوسے، برے خیال. اور پھر آپ دیکھیں کہ وسوسہ دھیمی آواز، ویری گڈ، وسپر، ایگزیکٹلی. جیسے یہ بھی بہت اچھی استاذہ نے انالوجی دی تھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا وسپر، تو اسی طرح وسوسہ بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے دھیمی سی، کو ایک فیلنگ ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم ایک چیز بہت شوق سے پہنتے ہیں، اس کی آواز کو بھی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لکھیں نا. شاباش. زیورات کی جو کھنک ہوتی ہے اس کو بھی وسوسہ کہتے ہیں. چلے ماشاءاللہ، گڈ جاب، بہت اچھے نوٹس لیے آپ نے، ریئلی پراؤڈ آف یو، بارک اللہ فیکم. وسوسہ سے مراد ہے دھیمی آواز، اور یہیں سے زیورات کے کھنکنے کی آواز کو بھی وسواس کہتے ہیں. پھر اس سے مراد وہ خیال ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ وہ گناہ کرے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک آپ کے دل میں ایک چیز آتی، خیال آتا ہے کہ اب مجھے یہ کرنا چاہیے. تب آپ دیکھیں کہ
ایک چیز جو بہت ہی زبردست ہے، اللہ کا بہت احسان اور اللہ کا شکر ہے کہ شیطان کا جو کنٹرول ہے نا وہ صرف وسوسے تک ہے، وہ ہم سے عمل نہیں کروا سکتا۔ عمل کرنا کس کے کنٹرول میں آپ بتائیے؟ یعنی آپ نے انسان کے، ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں اکثر جب ہمیں بچپن میں سمجھاتے ہیں تو وہ اگر کوئی فرینڈ غلط چیز کرتی ہے تو وہ پھر ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اگر تمہاری دوست کہے گی کہ کنویں میں چھلانگ لگا دو، تم کنویں میں چھلانگ لگا دو گی۔ اب آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ ایک دوست نے تو غلط بات دماغ میں ڈالی، لیکن اب ضروری نہیں کہ آپ وہ کرنا بھی شروع کر دیں۔ اسی طرح شیطان کے بس اتنی پاور ہے اس کے پاس کہ وہ خیال ڈال دیتا ہے، اس کے بعد اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسے کہا کریں ٹھہرو میں بتاتی ہوں تمہیں میں کیا کروں گی، اور پھر آپ اور وہ آپ کی مثلا اس کو یہ آپ کی کسی بھی پلان کا پتہ نہیں ہوتا، وہ جو وسوسہ ڈال دیتا ہے نا تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب میں نے ڈال دیا اور اب جو ہے یہ ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ٹھوکر لگتی ہے اور آپ کہتے بسم اللہ، تو شیطان جو ہے نا وہ اتنے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت کہ اس نے مطلب بعض دفعہ آپ دیکھیں ہمیں ٹھوکر لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہم ری ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کس نے ادھر جوتا رکھ دیا، کس نے یہ کر دیا، مجھے ٹھوکر لگ گئی، میں گرنے لگی تھی۔ اب ایسی باتیں سن کے شیطان خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں واو دیکھا آئی ایم سکسیسفل، لیکن آپ کو ٹھوکر لگی اور آپ فوراً کہیں بسم اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایک دم کوئی آ کے کٹ مارتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ جاہلوں کی طرح گاڑیاں چلاتے ہیں، ان کو گاڑی چلانی نہیں آتی، کون ان کو لائسنس دے دیتا ہے، ایسی باتیں ہوتی نا۔ لیکن اس وقت اگر آپ فوراً کہیں بسم اللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کیونکہ آپ دیکھیں نا اس وقت اللہ کی مدد ہوتی کہ آپ صحیح سینسز میں کام کرتا آپ کا ذہن، اور آپ فوراً سے بریک لگا لیتے ہیں یا اپنے سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور آپ ایکسیڈنٹ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، تو وہ وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہوتا ہے۔ لیکن ایسی باتیں جب ہم بولتے ہیں تو پھر شیطان خوش ہو جاتا ہے، تو اس کو خوش نہ ہونے دیں۔ اب یہ کہ آپ نے فوراً بسم اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دی، اس کے تو سارے ارادوں میں پانی پھر گیا، وہ بےچارہ روتا دھوتا پھر جاتا ہے، بےچارہ تو نہیں، اس کو کہنا تھا ہے تو بہت وہ ہوشیار، کیونکہ آپ دیکھیں وہ گیو اپ نہیں کرتا۔ اگر ایمان کا لیول ہائی ہوگا تو ہم اللہ کا نام لیں گے، بالکل، اور آپ دیکھیں نہ بھی ہو تو آپ اپنے لیے ایک اصول بنا لیں، اور وہ کیا ہے کہ آئی ایم ریسپانسبل فار مائی اون ایکشنز، کیونکہ دوسرا غلط کر رہا ہے نا، وائی آر یو ڈیمیجنگ یور سیلف، یا اپنے اعمال کیوں خراب کریں؟ میں اپنے عمل کے لیے جواب دوں، مجھے اپنے عمل پہ نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا صرف لباس ہی کیوں اتروایا تھا؟ یعنی یہ بھی ایک ذہن میں بات آتی کہ اس کی کیا وجہ تھی؟ خاص طور پر ان کے ڈریس پہ اس نے فوکس کیا، یعنی اس طرح وسوسہ ڈالا کہ ایسا پھل کھائیں جن سے ان کا لباس اتر جائے جنت کا، بالکل شاباش، یعنی وہ ان کی عزت کے پیچھے تھا، ان کو بے عزت کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور خاص طور پر جو آنر ان کو ملا تھا خلیفہ کا، وہ ٹائٹل کے پیچھے تھا، اور یہ آپ دیکھیں یہ حسد ہوتا ہے، ایگزیکٹلی، یس، کہ حیا کو اتار دیتا ہے، بے حیائی کو عام کرتا ہے، اور پھر شیطان خاص طور پہ یہ اس لیے کرنا چاہ رہا تھا تاکہ جو آنر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ ان سے لے کے اس کو مل جائے، جو کہ نہیں ہوا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کون سی دو چیزوں کے لالچ سے بہکایا تھا؟ یعنی دو باتیں اس نے کہی تھی نا جس کی وجہ سے وہ اس کی باتوں میں آ گئے تھے۔ کون سی دو باتیں کہی تھی؟ نمبر 1 اس نے کہا تھا، قسمیں کھا کے کیا کہا تھا؟ شاباش، کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشگی کی زندگی گزارو گے۔
تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہر ایک چاہتا ہے نا کہ وہ پائس لائف گزارے، نیکی اور نیک نامی والی زندگی ہو اس کی، اور دوسرا یہ کہ مثلاً ہمیشہ کے لیے ایک اتھارٹی رہے اس کے پاس۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شیطان نے صرف اس پر نہیں اکتفا کیا، بلکہ پھر آگے بھی گیا، اور کیا کیا کہ وہ سب سے پہلا تھا جس نے حسد کیا، جس نے بحث کی، جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی، کیونکہ یہ میجر وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا تھا۔ کیونکہ وہ جیسے استاذہ نے واقعی ایک بہت پیاری بات کہی کہ جو انسان خود کبھی جھوٹ نہیں بولتا نا تو وہ دوسروں کی باتوں پر بھی یقین کر لیتا ہے۔ اگر کوئی خود سچ بولنے والا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، تو دوسروں کے بارے میں بھی یہی کنسیڈر کرتا ہے۔ جیسے حدیث میں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سیدھا سادہ اور بھولا بھالا ہوتا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے وقوف ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ وہ سچائی کے راستے پہ ہوتا ہے، امانت کے راستے پہ ہوتا ہے، تو دوسرے جب کوئی بھی ایسے چلاکیاں کرتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح میں ایک پیور انسان ہوں، کلین ہوں اپنے معاملات میں، تو یہ انسان بھی ایسا۔ تو یہ وجہ تھی آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے۔ یہ بتائیں کہ پھر شیطان نے ان کو کہاں سے نکلوا دیا تھا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو؟ کیا کیا چیزیں ان سے چھن گئی تھی جنت کے ساتھ ساتھ، اور کیا کیا چیزیں تھی آپ دیکھیں، کافی سارے پوائنٹس تھے۔ ان کا لباس جنت کا شاباش، اور ہمیشگی کی نعمتیں تھیں، پھر اچھی زندگی تھی، اچھی حالت تھی، کھانا پینا تھا، سب کچھ چھن گیا۔ اور پھر جو مقام اور مرتبہ ان کا اللہ کی نظر میں تھا وہ بھی چھن گیا۔ تب دیکھیں کہ کتنے وہ ویسے دکھی ہوئے ہوں گے نا جب یہ سب ہوا ہوگا تو۔ یس ایگزیکٹلی، کیم ڈاؤن ٹو اسکیئر ون۔ تو شیطان نے ان کو ہمیشگی کی نعمتوں سے، اچھے اور خوبصورت وسیع مسکن سے، اچھی زندگی سے، اچھی حالت سے، اچھے کھانے پینے سے، اور جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا تھا اس سے گرانے کا سوچا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ بات بھی آج کے لیکچر میں ہمیں کلیئر ہوگی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا درخت سے کھانے کا انجام کیا ہوا تھا، یعنی جب انہوں نے پھل کھا لیا تو پھر کیا ہوا تھا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، ٹھیک ہے، یہ ہوا تھا۔ ان کا جو ستر تھا وہ ظاہر ہو گیا، پہلے ان سے چھپا ہوا تھا، یس، اور پھر جب وہ ظاہر ہو گیا تو وہ بہت شرمندہ ہو گئے، اور پھر درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ کیا حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے سے روکا تھا؟ نہیں روکا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہاں بالکل، اب یہ ہے کہ اس میں ہمیں ایک اصول بھی پتہ چلتا ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے استاذہ نے ایکسپلین کیا کہ جی وہ بھی بھول گئی ہوں گی، یہ ایک پاسبلٹی ہے بالکل، اور دوسرا یہ کہ بعض دفعہ حیا کی وجہ سے بھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کبھی شوہر کوئی اچھی بات بھول جائیں یا کچھ ایسا غلط کرے تو اچھے طریقے سے، جیسے خاص طور پہ جو چیز نہیں کرنی چاہیے، تو یہ کہ پیچھے نہ پڑ جائیں، یہ کیوں نہیں کیا، پھر وہی کیا، یہ جو نیگنگ ہوتی ہے نا یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ جی شاباش، اچھے انداز میں ریمائنڈر دیں، اور اگر آپ کو کوئی بات نہیں پسند اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر میں وہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دعا میں نا بہت طاقت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دعا کا ایک اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسی ورڈز کی سلیکشن بتا دیں گے، ویسا انداز آپ کو اللہ سکھا دیں گے کہ جو کہ افیکٹو ہوگا آپ کے ہسبینڈ کو ہینڈل کرنے میں۔
تو اس لیے ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول اور ایک محاذ نہ کھول کے رکھیں. اچھے انداز میں ریمائنڈرز، اور پھر یہ کہ گھر میں سکون لے کر آئے، مسکرا کے، سلام کر کے، اچھا اخلاق رکھ کے. انشاءاللہ یہ چیزیں جو چینج لاتی ہیں نا، وہ ہر وقت کی کچھ نہ کچھ کہتے رہنا اور کچھ نہ کچھ بولتے رہنا، وہ چیزیں بعض ہر ایک کو اریٹیٹ کرتی ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں، چلے گھر کو چھوڑیں، آپ اگر کہیں پہ بھی جاتے ہیں اور کوئی بار بار اس طرح آ کے بول رہا ہے تو کتنا اریٹیٹ ہوتے ہیں نا ہم بھی. آپ سوچیں کوئی ہماری سارے دن اسی طرح کی باتیں سن رہا ہے، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بااخلاق مسلمہ بنائے، ہمارا اچھا اخلاق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ نوٹس، اور آپ بہت اچھا آپ نے انٹریکٹ بھی کیا اور اچھے جواب دیے. دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک دفعہ ہی لیکچر سنا ہے نا، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے پہلے اس کو سن لیا ہو، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں آپ کتنے ذہین ہیں، اسمارٹ ہیں آپ سب، اتنی جلدی جلدی جواب دے رہے تھے. اور اگر ایسے ہوتا کہ آپ نے اس کو 20 دفعہ سن لیتے، پھر تو آپ کیا ہی بات تھی. تو پریکٹس سے انسان بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے. آپ کی ذہانت کے ساتھ آپ کی یادداشت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ یہاں پہ اس سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے دورہ قرآن کے سیشن کی طرف چلتے ہیں ایک 1 منٹ کی بریک کے بعد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویاکم.